کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چاند جو ہے وہ اجازت لینے آتا ہے عید کے کہ ہمیں کب نکلنا ہے، آپ بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ علماء کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف فون کر لیا کریں، ان سے رابطہ کیا کریں، ان کی اصلاح چپکے سے کر لیا کریں. میرے پیارے بھائی بالکل درست بات آپ نے فرمائی، لیکن یہ بتائیے ذرا مجھے کہ جو واقعہ بیان کیا اس نے، اس خطیب نے، اس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سنا اور اپنا عقیدہ بگاڑ لیا، اپنی سوچ و فکر میں وہ چیز بیٹھا لی جو اس نے غلط بیانی کی تھی، اور ہم ان کو چپکے سے ان کو فون کے ذریعے یا ان سے مل کر ان کی اصلاح کر دیں. ان کی تو اصلاح ہو جائے گی، ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا؟ بتائیے ذرا مجھے کیا پیش کریں گے اس میں. ہاں ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور بڑے لوگ آئیں گے پڑھے لکھے، وہ کہیں گے کہ خود اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے. ہاں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جی اب یہاں پر کہا جائے گا، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ہے خود کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کھانا نہیں کھاتے تھے تو اللہ کہتا تھا کہ عبد القادر میرے محبوب کھانا کھا لے. اللہ غوث پاک پانی نہیں پیتے تھے تو اللہ کہتا تھا کہ میرے محبوب پانی پی لے، قسمیں دے دے کے کھلاتا تھا. آپ کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں اور یہ کی طرف کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اسے کلام کیا یا اس نے اللہ سے کلام کیا تو یہ کفر ہے. کیا ہے کفر ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کتنی باتیں بتاؤں، ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، اگر آپ میرے قریب ہوتے پاس ہوتے تو میں اور آپ کو بتاتا. یہ جو دعویٰ آپ لا رہے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی کیا بات اور کیا تعبیر بنے گی. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا، شاعر جو ہوگا اس کو پتا ہوگا، شاعر کیا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ عشق محبت میں منقبت کے کلام میں نے کئی شاعروں سے بات کیا، کلام کی بات کیا، انہوں نے بتایا کہ شاعر جو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منقبت کے جو ہے منقبت میں نعت کے بھی کلام شعر جو ہے اشعار جو ہے وہ ڈال دیتا ہے نعت کے. یہی تعبیر ہے بس. آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ نہیں حضرت آپ تعبیر کہاں سے کر رہے ہیں. جی بالکل حقیقت بات ہے. کبھی کبھی کیا کرتا ہے شاعر جو ہے، آپ نے نعت سنتے ہوں گے آپ تو آپ جانتے ہوں گے شاعر کبھی کبھی کرتا کیا ہے، وہ نعت کے جو ہے اشعار جو ہے وہ منقبت میں ایک دو ڈال دیتا ہے، منقبت کے کلام میں جو ہے ایک دو شعر نعت کے بھی ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر جو آپ نے فرمایا ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں دے اور آپ کو جو ہے قسمیں دے کے کھلائے اور پلائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے قسم دے دے کے اللہ کھلاتا تھا پلاتا تھا. کیسے قسم دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ بتائیے مجھے. اللہ الہام کرتا تھا کہ میں آپ یعنی میں قسم دے رہا ہوں میری قسم میں کھانا کھا لے. ہم نے کہا نا ایک بات دل میں آ جائے کسی یعنی جواب دل میں آ جائے کہ ایسا ہو جائے، ایسا کر لوں تو بہتر ہے، میرے حق میں یہ بہتر ہے. تو کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں قسم دے رہا ہوں میرے محبوب کھانا کھا لے. غوث پاک یعنی عبد القادر تو کھانا کھا لے، تجھے قسم ہے میری، عبد القادر تجھے میری قسم پانی پی لے. کیا یہ الہام کے ذریعے ایسی بات ہو سکتی ہے؟ الہام تو اشارہ ہوتا ہے نا، کوئی بات دل میں ڈال دینا ہوتا ہے نا، یہ کلام کرنا ہوتا ہے. ذرا بتائیے مجھے، قسم دینا ہوتا ہے. ذرا بتائیے مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس طریقے اس طرف جائیں گے جس کی طرف سے میں آپ کو نکال کر لا رہا ہوں، نہیں آپ زبردستی اس طرف جائیں گے تو بہت سوال پیدا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، جس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا میرے پیارے بھائی. میں کوئی بدعقیدہ نہیں ہوں میرے پیارے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچیے کہ بدعقیدہ ہے، بلکہ میں صحیح ترجمانی کر رہا ہوں مسئلہ اعلیٰ حضرت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کی اور بہت ساری جگہوں پر بیان کی. فتاوی رضویہ شریف میں بھی سرکار غوث العظم کی بہت ساری کرامات سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کی. ایک شعر سرکار اعلیٰ حضرت کا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں یہ سرکار غوث العظم کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ تیرا اللہ تجھے قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے، تجھ کو پلاتا ہے. اور یہ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کی، یہ سرکار غوث العظم کا خود کا فرمان ہے اور اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس شعر کے انداز میں پیش کیا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. ہمارے سرکار غوث العظم کی شان وہ شان ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اس فرمان کے مطابق بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خلبلی ہوئی اور اس فرمان کے مطابق بھی کئی سلسلوں کی لنگیاں کھل گئیں اور وہ بھاگے ہیں چپل اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں میں. تو خیر ہمارے علماء کرام نے عین وقت پر الحمدللہ رب العالمین اس کا دفاع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ سرکار غوث العظم کا اصل فرمان ہے. کیونکہ سرکار غوث العظم کے بغض میں لوگوں نے بولا تھا، الحمدللہ ہمارے علماء نے ان کے منہ پر مہر چپکا کر کے بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین یہی حق ہے، یہی سچ ہے. تمام اولیاء کی گردن پر سرکار غوث العظم کا قدم مبارک ہے. اب آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں مرتدوں کی بات، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا، آپ نے شاید میری انسٹاگرام پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے کہا کہ وابیوں دیوبندیوں مرتدوں کی بات تو ایک سائڈ میں رکھ دو، کچھ ایسے چپڑ گنجو لوگ ہمارے جماعت میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ٹوپی کرتا پاجامہ اور کتابوں کے نام پر بھی اتنی بڑی ڈنڈیاں مار رہے ہیں. اہل سنت والجماعت سے مسلک اعلیٰ حضرت سے وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ حسد اور جلن میں اترے ہوں، کیسے بھی اترے ہوں، اپنی نااہلی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پھر تھوڑے سے روپے اور پیسوں کی بنیاد پر. دیکھیں کچھ لوگ ہیں نا کہ ان کا جو چینل کا کنٹینٹ ہے وہ ملنا چاہیے چینل کو، چاہے کچھ بھی ہو،
چینل کو خوراک ملتی رہے لیکن چائے جیسی ملے. وہ لوگ ہوتے ہیں نا حرام حلال نہیں دیکھتے, اپنا پیٹ بھرتے ہی ہیں, چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو. لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے, کچھ حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھتے ہیں, اور ایسے ہی کچھ یہ لوگ بھی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کنٹینٹ کیا ڈالنا ہے, بس ڈالنا ہے چاہے جو بھی مل جائے. اب ایک صاحب ہیں, میں بڑا اچھا سمجھتا تھا ان کو, بڑی اچھی جو ہے نا ویڈیو بھی میں نے ان کی دیکھی اور بہت سارا مجھے اچھا بھی لگا ان کا کنٹینٹ دیکھ کر کے, مجھے لگا باقی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے واقعی جب دیکھا تو کرامتوں کی آڑ میں, وہ خرافاتوں کی آڑ میں کرامتوں کا بھی رد کرنے لگے حضرت. ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی بات ہے کہ اللہ نے غوث اعظم کو قسم دلائی اور اللہ کہتا ہے کہ تو قسم, میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو کھا لے, ایسا تو کہیں نہیں ملتا. اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر بھی پڑھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ اب ہم کو بتایا, کہنے لگے کہ ہم کو تو پتہ ہے کہ اب تم اس کے جواب میں یہ شعر لاؤ گے, قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو کہنے لگے یہ تو غوث اعظم کے لیے ہے ہی نہیں. وہ پتہ نہیں کیسی تعویل کر رہے تھے, نہ کوئی حوالہ نہ کوئی جیسی ہوائی پھیر, کہ وہ کبھی کبھی شاعر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی منقبت میں نعت پڑھ دیتا ہے, نعت میں منقبت پڑھ دیتا ہے. مطلب ایک عام شاعر کو وہ اعلیٰ حضرت سرکار سے پتہ نہیں, میری تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا تعویل اور کیا ایکسپلین, کیا صراحت بیان کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگا بیان کیا کر رہے ہیں. تو جناب بولے کہ وہ جو شعر ہے وہ نعت کا ہے. تو ہمارے ان سے کچھ سوال ہیں, میں ٹیگ کر دوں گا. ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک اور انہوں نے جو ڈنڈی ماری تھی وہ بھی اور آپ کو بتاتا ہوں, غوث اعظم کی شان میں گستاخی کی, بے ادبی کی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ نعت کا شعر ہے, یہ منقبت کا شعر نہیں ہے. تو یہ آپ ہدایت کی بخشش اٹھائیں اور جا کر کے پہلے تحقیق کریں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے پہلا مصرع لکھا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ساری تعریفیں غوث اعظم کی کیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے پہلا مصرع لکھا غوث اعظم کے لیے. اب پہلے سے آخر تک ساری تعریف کس کی غوث اعظم کی تعریف کی. یہ ہمارے پاس ہدایت کے بخشش شاہد ہے, گواہی دے رہی ہے کہ وہ کرامت سرکار غوث اعظم کی بیان کر رہے ہیں, منقبت سرکار غوث اعظم کی لکھ رہے ہیں, جو ہے نا تعریف سرکار غوث اعظم کی کر رہے ہیں. لیکن تم عوام کو کس طریقے کہاں لے جانا چاہتے ہو, غوث اعظم سے بدزن کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا آپ نے جو خرافاتوں کا رد کیا اس طریقے سے میں آپ سے بڑا خوش ہوں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے ایسے ہی خرافاتوں کا رد کرتے رہیں. کیونکہ ہمارے امام عشق و محبت عظیم البرکت عظیم المرتبت سیدی و مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے, رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ خرافاتوں کا رد کیا جائے, جو غلط چیزیں ان کو غلط بتایا جائے, لیکن جو غلط ہے اس کو غلط اور جو صحیح ہے اس کو صحیح. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. لیکن تم نے کیا کہا, غلط کا رد کرتے 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 ایک چیز ایسی کر دی جو صحیح تھی. اب باقی سارے لوگ جن کو تو عطا پتہ ہے نہیں, وہ کیا سوچیں گے, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو پہلا تو یہی تم نے غلط کیا کہ سرکار غوث اعظم کی شان کو گھٹایا اور اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑھایا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, الاما قہر اے غوث ہے تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا جو ذکر ہے وہ دو چار چپنڈوؤں کے کم کرنے سے گھٹانے سے گھٹنے والا نہیں, کیونکہ فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سرکار غوث اعظم کی شان کو بیان کیا اور خود سرکار غوث اعظم کے ذکر کو بلند و بالا فرمایا, تو پھر تم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں سرکار غوث اعظم کے ذکر کو. یہ ذکر تو وہ ذکر ہے جو دن بہ دن ترقی پا رہا ہے اور دن بہ دن عاشقوں کی جو ہے نا تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی غوث اعظم کی شان دیکھنے کو ملے گی. لیکن جو لوگ ان کے ذکر کو گھٹاتے ہیں وہ ان کو کل قیامت والے دن سب پتہ چل جائے گا. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی جو شان ہے وہ ہمارے اور میرے جیسے 1 کروڑ لوگ بھی بیان کریں تب بھی کیا بیان ہو سکتی ہے, اور تمہارے جیسے 1 کروڑ لوگ بھی گھٹائیں تب بھی نہیں گھٹ سکتی, کیونکہ اپنے وقت کا مجدد, اپنے وقت کا امام عشق و محبت فرما گیا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اب انہوں نے ایک چیز اور, ایک تو یہ کہ سرکار غوث اعظم کے شعر جو سرکار غوث اعظم کی شان ہے جو اعلیٰ سرکار نے فرمائی, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, اس پہ ایک تو گفتگو کی جس کا میں نے سوال کر دیا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سورج آتا تھا, وہ اجازت لیتا تھا, کہا کہ ہاں میاں لیتا تھا. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا ہے. اور جب سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا خود کا فرمان ہے کہ سورج جب تک اجازت مجھ سے نہیں لے لیتا ہے جب تک طلوع نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے غوث اعظم کی شان ہے. جا کر کے پڑھا کرو, ایویں کچھ بھی جو ہے نا وہ بک بک مت کیا کرو. پہلے جا کر کے اچھی بات ہے, آپ غلط چیزوں کا رد کرتے, میں آپ کے سپورٹ میں ہوں, فیور میں ہوں,
لیکن اچھی بات کی آڑ میں آپ جو ہے نا کرامتوں کا رد کرنے لگیں، بزرگوں کی فضیلت کو گھٹانے لگیں، ان کے مراتب کو جو ہے نا وہ نیچا کر کے دکھائیں، تو یہ تو چلنے والا ہے نہیں۔